الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے اور رب کائنات کی منت ہے جس نے ہمیں پھر سے ایک بار اس عظیم دینی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی، اور میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ دینی مجالس مبنی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف خیر پر، جیسے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ گویا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مجالس میں جمع ہونے کی توفیق دیتا ہے اور پھر توفیق دیتا ہے کچھ سیکھنے اور سکھانے کی، الحمدللہ۔ اور اسی سلسلے میں جو ہم نے یہ ہفتہ وار درس رکھا ہے، اس میں جو کتاب ہم نے معین کی ہے وہ ہے امام نووی کی کتاب اربعین نووی، جس کتاب کا اصل نام ہے اربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، یعنی اس کتاب میں 40 احادیث مبارکہ یا 40 سے زیادہ ہی جو مبنی ہے دین کے بنیادی اصولوں پر، جن میں دین کے بنیادی باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اور ان کے اس کتاب کے مؤلف جو ہے، جو میں نے پچھلی مجالس میں بھی عرض کیا، الحافظ شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ اور عمومی جو ہم نے اب زبان زد عام جو ان کا نام ہے وہ ہے امام نووی رحمہ اللہ۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو آج ہمیں حدیث مبارکہ ہے وہ ہے اس کا 6واں حدیث، یعنی 6th حدیث مبارک۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک ایک عظیم حدیث مبارک ہے جو مبنی ہے حلال، حرام اور اصلاح قلب پر، یعنی حلال حرام کے بارے میں اس حدیث مبارک میں ہمیں سیکھنا ہے، اور اصلاح قلب یعنی دل کا اصلاح، دل کے سدھار کے بارے میں ہمیں اس حدیث مبارک میں سیکھنا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان ابی عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ یہ لمبا حدیث مبارک ہے، پہلے میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ اس حدیث مبارک کے جو راوی ہے وہ ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عنہما میں نے کیوں عرض کیا؟ کیونکہ ایک تو یہ خود بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد صاحب بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی تھے، اس لیے دو صحابی جب جمع ہو گئے تو ان کے لیے جو سیگا ہوگا وہ ہے رضی اللہ عنہما۔ اور مختصر میں تعارف دوں گا آپ کے سامنے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ یہ انصاری صحابی تھے، اور ہم سب یہ چیز جاننے چاہیے کہ صحابہ انصاری ان صحابوں کو کہتے ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے۔ اور انصاری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی۔ مہاجرین کہتے ہیں ان صحابہ کو جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ہجرت کرنے والے جو سابقون الاولون یعنی صحابہ تھے، ان میں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ چونکہ جب وہ وہاں پہنچے مہاجرین صحابہ مدینہ میں، وہاں پہ ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، مال کی ضرورت پڑ گئی، رہنے کی جگہ کی ضرورت پڑ گئی، یا باقی کھانے پینے کی ضرورت پڑ گئی، تو جو وہاں پہ صحابہ تھے
انہوں نے ان کی مدد کی، مہاجرین صحابہ کی، اسی لیے ان کو انصاری صحابی کہتے ہیں، جو مدینہ میں صحابی رہتے تھے۔ انصاری مراد یعنی مدد کرنے والے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی، اس لیے ان کو انصاری کہتے ہیں۔ اور انہی انصاری یعنی صحابی میں سے تھے یعنی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، بن سعد رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بھی ہم جان لینے چاہیے، جو مجھے ضمناً یہاں پہ یاد آ گیا، کہ پری اسلامی کسٹم یعنی دور جاہلیہ جب تھا، جب اسلام ابھی مدینہ میں نہیں تھا، اس وقت وہاں کے جن کو ہم آج انصاری صحابی کہتے ہیں، ان کے دو قبیلے تھے، یہ سب مسلمان جان لینی چاہیے۔ ایک قبیلہ قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج۔ یہی دو قبیلے جو تھے ان کو آپس میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتی تھی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تشریف لایا مدینہ میں، اس کے بعد ان دونوں یعنی قبیلوں کی صلح ہو گئی آپس میں، اوس اور خزرج، اور انہی کو ہم آج کہتے ہیں انصاری صحابہ۔ اور ان دونوں یعنی قبیلوں کو، اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں کو آپس میں یہود لڑوا رہے تھے، جو دور جاہلیہ سے ہی مدینہ میں پہلے موجود تھے۔ وہ ان کو ہمیشہ یعنی لڑائی جھگڑا کرنے پہ مجبور کرتے تھے۔ بلکہ یہ ہم جان لینے چاہیے کہ اسلام کے بعد بھی یہود کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یعنی ان دونوں قبیلوں کو آپس میں محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ ان کو اسلام لانے کے بعد بھی کبھی کبھار یاد دلوا رہے تھے کہ آپ کی جو پرانی دشمنی ہے کیا آپ وہ بھول گئے؟ یعنی وہ جہاں کے یہ یہود جو ہے مدینہ کے، وہ چاہتے تھے کہ یہ پھر سے لڑنے چاہیے۔ اور اسی خزرج قبیلے سے ان کے باپ یعنی نعمان ابن بشیر ابن سعد، وہ اسی خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو بہرحال پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تشریف لایا، پھر مہاجرین اور یعنی جو انصار صحابی تھے، ان میں آپس میں مواخات ہو گئی، یعنی آپسی بھائی چارہ ان میں کروایا گیا۔ یعنی مہاجرین صحابہ کچھ، ان کی ذمہ داری کچھ انصاری صحابہ کو دی گئی، یعنی کچھ انصاری صحابہ نے اپنا زمین، اپنا مال، اپنے رہنے کی جگہ اس میں مہاجرین صحابہ کو شریک کروایا، اور ان میں آپ یعنی بردرہڈ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، بھائی چارہ ان میں آپس میں مہاجرین اور انصار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کروایا ان دو بیچ میں۔ اور اسی یعنی ضمن میں آپ کو کہوں گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہاں تشریف لانے سے پہلے میں نے عرض کیا آپ لوگوں کو کہ یہ جو اوس اور خزرج قبیلہ جو تھے، ان کو آپس میں عداوت تھی، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ پھر جب یہ بہت تنگ آ گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی جب یہ بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے یعنی لڑائی جھگڑے کے ساتھ، تو انہوں نے پھر انہی دنوں اپنا ایک سردار مقرر کیا تھا مدینہ میں، جس کو ہم کہتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول لعنہ اللہ، رأس المنافقین، جس کو ہم جانتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو مدینے کا منافق تھا، وہی اسی کو اصلی سردار بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں، تاکہ اوس اور خزرج قبیلہ جو ہے، جن کو ہم آج انصاری صحابی کہتے ہیں، ان کے آپسی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے انہوں نے امیر منتخب کیا تھا عبداللہ بن ابی جو منافق تھے۔ تو اسی لیے عبداللہ بن ابی یعنی جو منافق تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد ہو گیا۔ اسی لیے یہ آپ جان لینی چاہیے کہ عبداللہ بن ابی منافق کیوں بن گئے تھے، کیونکہ اس کو سردار بننا تھا مدینہ کا۔ جب پھر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سردار کون بن گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن ابی کو یہ برداشت نہیں ہوگی، انسانی فطرت ہے۔ اگر یہاں پہ بھی ہم مسجد میں کہیں گے کسی کو، یا یعنی صدر بنائیں گے کسی علاقے کا، تو جب اس کو وہ حلف اٹھانا ہوگا، اسی وقت دوسرا آدمی بھیجے گا مرکز، بولے گا اب اس کو صدر رکھیں گے، تو ان دونوں کو آپس میں محبت نہیں ہوگا، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو رأس المنافقین کہتے ہیں، راس کہتے ہیں ہم یعنی سر کو، ہیڈ، یعنی منافقوں کا سردار،
عبداللہ بن ابی، اس کو یہ برداشت نہیں ہو گیا کہ میں مدینے کا سردار بننے والا تھا اور اسی دوران دوسرا شخص آ گیا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینے کے سردار، لوگوں نے ان کو سردار مان لیا. اسی لیے عبداللہ بن ابی کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا؟ حسد، جس کی بنیاد پہ وہ منافق بن گئے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جو تھے نعمان ابن بشیر، اور بشیر رضی اللہ عنہ کے والد سعد رضی، یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے مدینہ میں. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یہ ان کی کنیت. اور یہ آپ جان لینی چاہیے کہ جب یعنی مہاجرین نے ہجرت کی مدینہ میں، تو پہلا بچہ جو انصار میں پیدا ہو گیا وہ یہی ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ. یہ پہلا بچہ ہے. جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہ پہلا بچہ جو پیدا ہو گیا انصار میں وہ کون ہے؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ. اور جب مہاجرین وہاں چلے گئے تو مہاجرین میں سے جو پہلا بچہ یعنی وہاں پہ پیدا ہو گئے وہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نے پچھلی مجلس میں آپ کو عرض کیا. عبداللہ بن زبیر کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو عشر مبشرین میں سے ان کے باپ والد صاحب زبیر بن عوام، اور جس پہ کنیت رکھی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ورنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا نہیں تھا. اس لیے ان نے بہن کے بیٹے، جو ان کی بہن تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اسی پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت رکھی تھی. اسی لیے آج آپ احادیث میں دیکھتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی کسی حدیث کو روایت کرتے ہیں، پہلے ہوتا ہے کسی روایت میں یعنی ان ابی عبداللہ عائشہ، ان ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہاں پہ ایک مسلمان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا تھا ہی نہیں، تو ان کو ام عبداللہ کیوں کہتے ہیں پھر؟ یعنی عبداللہ کی ماں، حالانکہ یہ اس کے بہن کی یعنی اس کی بہن جو تھی اسماء، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، جو مہاجرین میں پہلا بچہ پیدا ہو گئے مدینہ میں. اور انصار میں کون؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ. اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی ہے جن کی وجہ سے امت میں حبہ، گفٹ جس کو کہتے ہیں، یہ حبہ کے مسئلے کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. چونکہ یہ جو تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد صاحب جو تھے بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک سے زائد بیویاں تھی. تو جو نعمان کی ماں تھی، اب انہوں نے بشیر یعنی اپنے خاوند رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے بچے یعنی نعمان کو آپ اپنی وراثت میں سے، اپنی پراپرٹی میں سے کچھ اس کو گفٹ دے دو، ہبہ دے دو، جس کی پھر رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کے بارے میں کی ہے. تو یہ جو تھے بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ راضی ہو گئے، نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ ان کی ماں چاہتی تھی کہ ان کی کئی بیویاں ہیں تو میرے بچے کو کچھ رہنا چاہیے. حالانکہ اسلامی وراثت جب تقسیم ہوتی اس کو ملتا پھر، لیکن اس نے چاہا کہ اس کو کچھ گفٹ میں ملنا چاہیے. تو یہ جو ان کی ماں تھی نعمان کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلیے جی اب آپ اس پہ راضی ہو گئے کہ آپ میرے بچے کو اب اپنی پراپرٹی میں سے کچھ گفٹ دیں گے، ہبہ دیں گے، تو اس کو ہم گواہ رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چونکہ یہ لوگ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ کے اور بھی کئی بچے ہیں؟ تو اس بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بالکل میرے اور بھی بچے ہیں. فرمایا ان کو بھی آپ نے ایسا ہی گفٹ دے دیا اپنی زندگی میں ہی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، میں ظلم پہ شاہد نہیں رہنے والا. یعنی اس کا مطلب ہے جو حبہ کا مسئلہ ہے، اگر والدین اپنے کسی بچے کو دنیا میں اپنی حیاتی میں ہی کچھ دینا چاہتے ہیں تو باقی جو ان کے بچے ہیں یا تو اس کو ان کو بھی دینا ہے یا تو ان کو راضی کروانا ہے، اور راضی جبرن نہیں ہونا چاہیے.
راضی اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی میں اس بچے کو گاڑی گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو، جب آپ بڑے ہو جاؤ گے اصلی نیتن، صحیح نیتن، پھر آپ کو ضرورت پڑ جائے گی اس وقت آپ کو بھی میں یہ گاڑی دوں گا. یہ ہو گیا راضی کرنا. ورنہ اگر ایک کو دینا، اگر اس کو بھی ضرورت ہے اس کو بھی دینا ہے، اس میں ہم کسی دوسرے مسلمان کو شاہد رکھ سکتے. ورنہ ایک ہی بچے کو ہم گفٹ اپنی وراثت میں سے نہیں دے سکتے جب تک باقی یعنی جو اس کے بچے ہوگے وہ راضی نہ ہو جائیں گے، یا جب تک ان کو بھی کسی صورت میں گفٹ نہیں دیں گے. ہو گیا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ، جو مجھے اب ضمن یہاں پہ عرض کرنا پڑ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ مورث جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی حیاتی میں ہی وراثت تقسیم نہیں کر سکتا. بہت سارے مسلمان ایسی غلطی کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں باقی مسائل میں ہمیں جی ہم مسلمانوں پہ ظلم ہے، حالانکہ ہم خود یہ ظلم کر رہے ہیں. اس میں ہمیں کسی کی انٹرفیئرنس، وراثت تقسیم کرنے میں ہمیں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہے، پھر بھی ہم غیر شرعی طریقے پہ اپنی وراثت تقسیم کر رہے ہیں. کسی بھی صورت میں مورث جو مالک ہوگا یہ اپنی حیات، اپنی زندگی میں ہی وراثت تقسیم نہیں کر سکتا. اسلامی شریعت میں وراثت تب تقسیم ہوگی جب مورث کا مرنا ثابت ہو جائے گا. کیونکہ یہ کیوں وراثت تقسیم کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر اس کے 4 بچے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کندھوں سے اتاروں گا، ان کو میں پہلے ہی دے کے رکھوں گا. اس کو کیا پتا ہے کہ میں نے جس بچے کو دے دیا پہلے وہی مر جائے، پہلے انہی میں سے اللہ بچائے کوئی مر جائے گا. تو یہ کس کی وراثت تقسیم کر رہا ہے؟ تو جب تک مورث کا انتقال نہ ہو تب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے اسلام. ہاں اگر کسی بچے کو ضرورت ہے اس کو گفٹ دے سکتے ہیں، اور اس گفٹ میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، باقی بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اسلام کی رہنمائی جس میں ہمیں کسی قسم کی انٹرفیئرنس کوئی نہیں کر رہا، پھر بھی ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں اور پھر چڑھا رہے ہیں کہ جی ہمیں مسلمانوں پہ ظلم ہے، حالانکہ جو خود ظلم ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں. بہرحال یہی وہ صحابی ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے یعنی جو سبب بن گئے اس مسئلے میں کہ ہمیں وراثت کے معاملے میں یعنی حبہ کے بارے میں ہمیں دین اسلام نے رہنمائی فرمائی. اور یہی صحابی روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. یہ حدیث کا آدھا حصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان، یہ حرف تاکید ہے، بے شک حلال واضح ہے. چونکہ یہ حدیث مبارک ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں ہی رہنمائی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حلال بھی واضح ہے، بین یعنی واضح جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، واضح ہے حلال کیا ہے. وَإِنَّ یعنی اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ دین اسلام کتنا مکمل دین ہے. بالکل جو بھی حلال چیز ہے اس کی رہنمائی ہمیں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ اور جو حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بالکل واضح کر دیا گیا ہے. حلال الحرام واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ اور ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ احکام، کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہات ہیں، جو واضح نہیں ہے، جن کو ہم ایمبیگیوس انگلش میں کہہ سکتے ہیں. ایمبیگیوس یعنی جو واضح مکمل واضح نہیں ہے، جن میں شبہ ہے حلال اور حرام کے درمیان. حلال حرام کے متعلق نہیں، پہلے آپ یہ جان لیں حلال جو ہے شریعت اسلام میں وہ سارا واضح ہے، حرام بھی جو ہے وہ سارا واضح ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ امور ایسے ہیں جن کو مشتبہات رکھا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ جو ہے ان کو ان مشتبہ چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے ہمیں وہاں پہ رہنمائی نہیں کی ہے، اسلام نے مکمل رہنمائی کی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسانوں میں اتنا، اکثر لوگوں میں اتنا علم نہیں ہے کہ وہ چیز جان لے، اور جو حلال اور حرام ہے وہ سب کو پتا ہے. اگر کوئی جاہل مسلمان بھی ہوگا اس کو بھی پتا ہے، وہ بھی کہے گا کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، اگر اس نے الف بھی عربی کا نہیں پڑھا ہوگا، قرآن نہیں پڑھا ہوگا. عام مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اگر ہم اس کو کہیں گے شراب کیا ہے، وہ کہے گا حرام. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین. کوئی بھی ان پڑھ مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے حلال کیا ہے حرام، ہم سب کو پتا ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں متشابہات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگوں کو وہ مشتبہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے. ان کی میں مثالیں کچھ دوں گا. اکثر لوگوں کو وہ مشتبہ چیزیں پتہ نہیں ہے. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جس مسلمان نے خود کو ان شبہات سے بچایا، یہ ان شبہات میں نہیں پڑ گیا، جو اس کو پتا نہیں ہے لیکن اس نے ان میں ٹانگ نہیں اڑائی، ان مشتبہ مسائل میں اس نے ٹانگ نہیں اڑائی، یہ بچ گیا ان چیزوں سے. ان کے مثالیں دوں گا آگے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جس مسلمان نے خود کو ان متشابہ چیزوں سے بچایا، اسی نے اپنا دین اور اپنا عزت بچایا. اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبہات میں پڑ گیا پس وہی حرام میں پڑ گیا. حالانکہ ڈائریکٹلی اگر ہم دیکھیں گے براہ راست شبہات میں پڑنے سے براہ راست انسان حرام میں نہیں پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا پھر کہ جو ان شبہات کی چیزوں میں پڑ گیا یہی کس میں پڑ گیا، حرام میں. کیسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالرائی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فی الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے کہ ایک چرواہا ہوتا ہے، یہ اب مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان مشتبہ چیزوں میں پڑنے سے کیسے حرام تک پہنچ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرا رہا ہو. کسی محفوظ یعنی چراگاہ کے ارد گرد ایک چرواہا اپنے جانور چرا رہا ہے. بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چرواہے کا علاقہ، مثال آپ سمجھو یہ ٹیبل ہے، اس کا علاقہ یہ ہے، یہ حلال اس کا علاقہ ہے، اس میں یہ اپنے جانور چرانے کی اس کو اجازت ہے، لیکن قریب ہے کہ اگر یہ ان بارڈر کے ایریا سے چلا گیا، اس کا یہ ریوڑ قریب ہے کہ یہ جو دوسرے کی زمین ہے وہاں سے جو حرام اس کے لیے تھی، تو قریب ہے کہ یہ اس حرام میں چلا جائے گا. یہی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتبہ چیزوں سے کہ جتنا آپ حلال سے جا کے شک والے چیزوں میں پڑ جاؤ گے اتنا آپ کس میں پڑ جاؤ گے، حرام میں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، خبردار ہر کسی بادشاہ کا ایک یعنی کینٹونمنٹ ایریا ہوتا ہے، ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ عام مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. وَأَلَا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. فرمایا خبردار اللہ کا کینٹونمنٹ ایریا جو ہے، یعنی یہ بادشاہ کا ایریا ہے، یہاں سے جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ نے اپنا جو ریوڑ ہے، جو یہ آپ کے جب ہے، آپ کے جو یہ بکری وغیرہ ہے، اگر آپ نے اس کی زمین کے قریب لے لیا تو قریب ہے کہ یہ اسی کی زمین میں چلے جائیں گے، یعنی حرام میں چلے جائیں گے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک کینٹونمنٹ ایریا ہے جہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ، اور اللہ کا جو یہ ایریا ہے، محفوظ جگہ ہے جہاں پہ ہم نہیں جا سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی حرام میں نہیں جانا آپ. الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ. فرمایا خبردار بے شک ایک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے،
جس کا وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہ گیا اس کا سارا جسم صحیح رہ گیا، اور جس انسان کے اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد اٹھ گیا اس کا سارا جسم فسادی بن گیا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اب ہمیں اس حدیث مبارک کی تشریح آئے گی جس میں ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ اس دل کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل صحیح سالم ہو اس کو کیا ریلیشن ہے اس حدیث مبارک کے ساتھ۔ پہلا چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ تو حلال کس کو کہتے ہیں اور حرام کس کو کہتے ہیں؟ حلال کہتے ہیں جو بھی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے، نون صاد نص کہتے ہیں ہم عبارت، ٹیکسٹ، انگریزی میں ٹیکسٹ، یعنی جو بھی قرآن کی واضح متن سے اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے حلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے، اور جو بھی قرآن نے حرام کہا ہے وہ حرام ہے، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جو بھی مسلمانوں کے اجماع اور قیاس سے حلال اور حرام ہے وہ حرام ہے۔ کیونکہ ایک شبہہ پایا جاتا ہے اکثر مسلمانوں میں ہمارے متعلق، منہج سلف کے متعلق، کہ یہ لوگ صرف قرآن اور حدیث مانتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اجماعی امت بھی مانتے ہیں، اور قیاس بھی مانتے ہیں۔ یہ آپ جان لینا چاہیے۔ ایک ہو گیا قرآن، دوسرا ہو گیا حدیث۔ اس کے بغیر بھی بہت مسائل ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، جو یعنی اتفاق مجتہدی الامہ، جو امت کے جو یعنی یہ کہتے ہیں مجتہد لوگ ہوتے ہیں، وہ اجتہاد کرتے ہیں کسی چیز پہ، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ مثال، ہم آج کل دوائی کھاتے ہیں، جو اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائے، یہ تو اللہ نے قرآن میں کسی جگہ نہیں فرمایا، تو ہم کیوں کھاتے ہیں؟ اس پہ امت کے مجتہدوں کا اتفاق ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ یعنی اجماع سے جو بھی امت میں کسی چیز پہ اجماع ہوگا، یونانیمس کانسنسس، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ سارے یعنی مجتہد لوگ کہیں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، جیسے آج کل کی دوائی، انگریزی دوائی، یہ سب کھاتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کسی جگہ اجازت۔ تو یہ کیوں کھاتے ہیں ہم؟ کیونکہ اس پہ امت کے مجتہدوں کا کیا ہے؟ اتفاق، اس میں کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ہم مانتے ہیں منہج سلف والے۔ دوسرا ہوتا ہے قیاس، الحاق فرع لاصل لعلت جامعۃ بینہما۔ قیاس کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاموس، جس کو ہم بھینس کہتے ہیں، بھینس اس وقت قربان نہیں کی جاتی تھی، اس وقت گائے تھی ان کے زمانے میں جو قربان ہوتی تھی۔ تو آج کل ہم مسلمان بھینس بھی قربان کرتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں ایسا کہیں جا کیوں کہتے ہیں؟ تو کیونکہ اس پہ قیاس ہے امت کا، یعنی جو علت گائے میں پائی جاتی ہے وہی علت کس میں پائی جاتی ہے؟ بھینس میں۔ تو یعنی یہ بھی واضح، تو اس کا مطلب ہے ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ اجماع اور قیاس بھی مانتے ہیں۔ ہم اس کے مخالف یا ایسے ہی جو نشاور چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھی وہ کچھ تھی، آج کل بہت سارے اور چیزیں آئے ہیں جو اس وقت نہیں ہے۔ تو کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہمیں یہ کہہ سکتا ہے جی بتاؤ آپ مجھے کیوں کہتے ہیں چرس مت پیو یا یہ مت پیو، بتاؤ کہاں ہے قرآن اور حدیث میں چرس حرام ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں چرس کی بات نہیں ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں پھر چرس حرام ہے؟ قیاس پہ، کیونکہ جو باقی نشاور چیزیں ہیں جو ان میں علت پائی جاتی ہے وہی علت باقی آج کل کے نشاور چیزوں میں پائی جاتی ہے، تو قیاس کے بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو اب میں نے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حلال اور حرام جو اللہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، جو اجماع سے ثابت ہو، جو قیاس سے ثابت ہو، جو بالکل واضح وہ حلال ہے اور جو بالکل واضح ہے وہ حرام ہے، جو بالکل عام مسلمان کو بھی پتا ہے۔ اور حلال حرام کا مسئلہ جو ہے نا، اس میں بہت مسلمان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحلال بین، حلال واضح ہے،
اس میں اب اور کچھ یعنی چیز گنجائش نہیں ہے. حرام بھی واضح ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حرام بھی واضح ہے، اس میں کوئی نیا چیز گنجائش نہیں ہے. تو آج کل کے مسلمان جو حلال حرام کے بارے میں آپ کہیں گے کہ جی میں نے تو سنا ہے فلان چیز بھی حرام ہے، حالانکہ وہ حرام نہیں. اس کے بارے میں زبردست ڈانٹ ڈپٹ رب کائنات کی طرف سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ لو. یعنی آپ خود کہیں گے اگرچہ آپ کا ارادہ صحیح بھی ہو. مثال کسی والدین کو اپنے بچے کا کوئی عادت پسند نہیں ہے، وہ چیز حرام نہیں ہوگا. ہاں یہ پسند کرتا ہے کہ میرا بچہ اس چیز میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ حرام وہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کو اچھے ارادے سے کہے گا، اس کا ارادہ انٹینشن، اس کی نیت اچھی ہوگی، یہ کہے گا کہ تاکہ یہ میرا بچہ بچ جائے اس کام سے. یہ کہے گا کیوں کرتے ہو ایسا کام، یہ حرام ہے. اس نے بڑی خطرناک بات کہی، کیوں کہا اس نے حرام؟ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ یہ خود کسی چیز کو کہے گا کہ کوئی چیز حرام ہوگا، یہ کہے گا کس نے کہا حرام، میں مجھے تو نہیں پتا ہے کہ کہیں بھی جگہ حرام ہے، یہ تو حلال ہے. حلال کو کہے گا کیا ہے، حرام ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین. بین کس کو کہتے ہیں؟ واضح، ان ایمبیگوس، یعنی جس میں کوئی بھی شک. اور یہ ہم سب مسلمانوں کو پتا ہے. سود کون مسلمان کہہ سکتا ہے حلال ہے؟ تو بین ہے، واضح ہے. شراب کون مسلمان کہہ سکتا ہے حرام ہے یعنی حلال ہے؟ یہ تو بین ہے، واضح ہے. تو جو چیز حلال ہے ہم سب کو پتا ہے، وہ بین ہے، اور جو چیز حرام ہے ہم سب کو پتا ہے. اور اس میں بھی آپ ایک چیز یہاں پہ غور و فکر کرنا، جب ہم کسی مسلمان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز مت کرو یہ حرام ہے، اور وہ سچ میں حرام ہوتا ہے، اور وہ سچ میں حرام ہوتا ہے. مثال کسی کو ہم کہیں گے آپ میوزک کیوں سنتے ہیں، حرام ہے، تو وہ کہتا ہے، میں نے بھی بہت سے یہ سنا ہے بہت لوگوں سے، مولوی صاحب پھر کیا کریں گے، پھر یہاں پہ سب کچھ گناہ ہے. یہ غلط بات ہے، سب کچھ گناہ نہیں ہے. دیکھو کھانے پینے میں صرف خنزیر حرام ہے، اور وما احل لغیر اللہ، جس پہ غیر اللہ، باقی تو حرام نہیں. اب زیادہ حرام ہے کھانے پینے میں یا زیادہ حلال ہے؟ زیادہ حلال ہے. حرام تو کچھ چیزیں ہیں. اچھا لباس ہم پہنتے ہیں، ہم کسی بھی قسم کا لباس پہن سکتے ہیں سوائے ریشم، سلک. تو زیادہ پہننے کی چیزیں اب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ حرام کی ہے یا زیادہ حلال ہے؟ زیادہ حلال ہے. ہم باتیں کر رہے ہیں سارے حلال ہیں، سوائے جب تک آپ جھوٹ نہ کہو، جب تک آپ کسی کا یعنی کسی کی پیچھے بات نہ کرو. تو ایسے ہی آپ نیکیوں میں دیکھو، 12 مہینے میں 1 مہینہ روزوں کا رکھنا ہے، تو یہ تو کم ہے. پورے دن میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے شریعت نے ہمیں اتنا تکلیف نہیں دیا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں یہ کام مت کرو، وہ کہتا ہے پھر یہاں پہ سارا کچھ گناہ ہے. کہاں ہے سارا گناہ ہے؟ اس کو آپ یہاں سے سوال کر سکتے ہیں جب آپ کو کہیں گے دعوت میں کوئی ہے کو پھر مولوی صاحب پھر تو یہاں سب کچھ گناہ ہے. کیا ہے سب کچھ گناہ؟ اس کو بتاؤ کیا ہے. کمانے میں صرف سود حرام ہے یا چوری حرام ہے، باقی تو حلال ہے. لباس میں صرف ریشم حرام ہے، باقی تو حلال ہے. کھانے پینے میں خنزیر حرام ہے یا وما احل لغیر اللہ یا خون، باقی تو حلال ہے. اتنی نعمت ہے. تو آپ کیوں کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں اس چیز سے رک جاؤ، آپ کہتے ہیں پھر کیا، پھر یہاں پہ سارا گناہ ہے؟ سارا گناہ نہیں. تو جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہے، اور جو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے. اس میں ہماری تگنگری کشمیری، جو ہم یعنی خود اپنے یعنی نفس کو اطمینان دینے کے لیے خود کہتے ہیں، کبھی کوئی چیز اس کو عادت ہوتا ہے میوزک کا، گانے کا، پھر کہتا ہے کس نے کہا یہ حرام ہے؟ یہ تو حرام ہے، بالکل واضح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یا سود، کوئی سودی نظام میں ہوتا ہے، اس میں کاروبار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مت کرو، کہتا ہے کیوں، کس نے کہا؟ کیونکہ الحلال بین والحرام بین. تو حلال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمدن مجھ پہ جھوٹ کہا، اور جھوٹ مراد یہ نہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد ہے نعوذ باللہ، یہ اسی لیے جھوٹ نہیں، یہ کبھی کبھار اصل نیتن سے جھوٹ بولتا ہے. یعنی یہ کبھی کبھار جھوٹ بولے گا
تاکہ میرا بچہ میرے گھر والے اس سے کس کی طرف آ جائے؟ دین کے. میں نے تو سنا کوئی بچہ نماز پڑھے گا تو یہ اس کو جھوٹ کہے گا ایسے ہی، ہاں آپ اچھا کام کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اس کو ٹافی ملے گی. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. تو اس کی نیت کیا تھی؟ اصل نیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایسا کام کیا، حالانکہ نیت کیا تھی اس کی؟ اچھی. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گئے جس نے، کیونکہ جو کام اللہ نے نہیں کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگرچہ آپ کی نیت صحیح ہو آپ وہ نہیں کہہ سکتے. حلال بین ہے، حرام بین. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حلال اور حرام ہے، ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات ہے، لا یعلمہن کثیر من الناس. اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو مشتبہ چیزیں ہیں، جن میں شک ہے عام مسلمانوں کو. حلال اور حرام کے بغیر ہم بات کر رہے ہیں. حلال اور حرام میں کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں نے یہ اس لیے کیا مجھے پتا نہیں تھا یہ حرام ہے، کیونکہ سب مسلمانوں کو پتا ہے حلال کیا ہے، حرام وہ واضح ہے. اور یہ صادق المصدوق پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین. اور اس کی تصدیق اب اس سے بھی ہوتی ہے، اگر عام مسلمان جو جاہل سے جاہل مسلمان ہوگا اس کو ہم بنیادی اسلام کے محرمات کہیں گے کہ بتاؤ اسلام میں کیا کیا حرام ہے، وہ بھی کہے گا سود حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، یعنی یا باقی جو بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، غیر محرم کے ساتھ باقی بات کرنا، یہ ہے نا عام مسلمان کو بھی یہ چیزیں پتہ. لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جو مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگوں کو ان کی رہنمائی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیا اسلام نے ہمیں رہنمائی سے محروم رکھا ہے یہاں پہ؟ نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ اکثر لوگ اتنا زیادہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ جاہل رہتے ہیں ان مسائل. یعنی بنیادی مسائل ہم کو بھی پتہ ہے اپنے بارے میں، ہم سب مسلمانوں کو بنیادی ہم سیکھتے ہیں شراب حرام ہے باقی، اور پھر ہم زیادہ تحقیق نہیں کرتے ہیں. کثیر لوگ مکمل رہنمائی مکمل ہے اسلام کی، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے، تو اس لیے ان کے لیے وہ چیزیں متشابہ رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں متشابہ ہیں جن کو کثیر لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ وہ متشابہ چیزیں سب لوگوں کے لیے متشابہ چیزیں، کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہی حرام میں پڑ گیا، وہی حرام میں پڑ گیا. اور مشتبہ چیزیں مراد مثال کے طور پر جو علماء یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان زیادہ مباح چیزوں کا استعمال کرتا ہے. جب یہ زیادہ 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 مباح، مثال گھومنے جانا، یہ تو حرام نہیں. مسلمان گھومنے جا سکتا ہے شریعت کی حد میں، پکنک جا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اگر یہ تو مباح ہے، یعنی نہ یہ حرام ہے نہ یہ حلال ہے، یہ تو مباح ہے. مباح کہتے ہیں ہم جائز، پرمیزیبل، ٹھیک ہے. اب اگر مسلمان انہی مباح چیز میں زیادہ پڑ گیا، یہ اب روز روز صرف گھومنے ہی جاتا ہے، اس کے لیے اب پہلے مکروہ بن جاتا ہے، پہلے مکروہ بن، اس کے بعد جب یہی مشغلہ بن جائے گا پھر کیا بن جائے گا؟ حرام. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ زیادہ مشتبہ چیزوں میں پڑ جاؤ گے، مشتبہ چیزوں سے نہیں رکو گے تو آپ کس میں پڑ جاؤ گے؟ حرام. اسی لیے اسلام میں سد الذرائع قاعدہ ہے کہ جو بھی بنیادی پرابلم ہے، جو بھی کسی جگہ کوئی نقصان ہے، اس کو جڑ سے ہی ختم کر دو. اسی لیے کہتے ہیں ہم مقاومت الشرک، شرک کا جو مسئلہ ہے اس کو جڑ سے ہی ختم کرنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان. کیوں؟ ارے اللہ نے دیکھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نا کہ آپ شیطان جو آپ سے کروانا چاہتا ہے کہاں وہ مت کرو. اللہ نے کہا اس کے نقشے قدم پہ بھی مت چلو. اور یہ سمجھو آپ شیطان کے نقشے قدم کبھی کبھار خیر کے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لینا. دیکھو شیطان کیا کرواتا ہے. شیطان کبھی کسی مسلمان طالب علم سے کہتا ہے آپ کو تو خود کو اتنا دین پتا ہے، لیکن آپ کی جو کلاس میٹ ہے مثال کے طور پر یہ غیر محرم ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں آپ؟ تو شیطان نے یہ کون سا طریقہ اپنایا اس انسان نے؟ خیر کا.
اس کی نیت تھی کہ میرے کلاس میں جو دوسری بچی ہے اس کو میں دین سکھاؤں گا. نیت کیسی تھی؟ اچھی. تو اللہ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ بھی نہیں چلنا. یعنی شیطان اس کو خیر کے راستے سے کہاں پہنچوانا چاہتا ہے؟ شر کے راستے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی کہ آپ اپنے چرواہے میں رہو. یہ جو چرواہا ہے، جو اس کا ایریا ہے، اس میں رہو. اگر آپ دوسرے کے بارڈر پہ چلے گئے تو قریب ہے کہ آپ حرام میں چلے جاؤ گے، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے. آپ خیر کے راستے سے کہاں پہنچ جاؤ گے؟ شر کے راستے. ایسے ہی میں دوسری مثال دوں گا، مثال کے طور پر جسے ہم سمجھ جائیں گے. یعنی اگر کوئی غیر مسلم یعنی کوئی جانور مارے گا، اس کو جھٹکا کرے گا، اس کا میں نے کوئی چکن مثال کے طور پر مرغا وہ کاٹے گا، تو جب اس کو اوپر سے ہم وہ سکن وکن اٹھاتے ہیں، پھر اندر سے تو پتہ نہیں ہے نا اب یہ کیا ہے، یہ جھٹکا ہے یا حلال ہے، ذبح کیا. اور یہ ہم نے لایا، اس کے بعد کسی مسلمان نے کوئی مرغا ذبح کیا اور اس کو بھی ہم نے اوپر سے اس سکن وغیرہ کھال اٹھا لی، اس کو بھی ہم نے اندر لایا. اب یہ پہچاننا ناممکن ہے، اب یہ پہچاننا ناممکن ہے کہ کون سا ذبح ہوا ہے اور کون سا، کیونکہ پیسز تو دونوں کے سیم ہے. تو یہاں پہ شریعت کی رہنمائی ہے کہ یہ شبہ بن گیا. تو ان شبہ سے بچ جاؤ، قریب ہے کہ آپ کس میں پڑ جاؤ گے؟ حرام. اب آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں مولوی صاحب پچھلے درس میں آپ نے تو بتایا تھا الیقین لا یزول بالشک، اسلام میں شک نہیں ہوتا ہے، ہم شک نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے نہیں اٹھتا ہے. یعنی اگر ایک چیز میں یقین ہوگا دوسرے میں شک ہوگا. جو میں نے مثال دی تھی آپ لوگوں کو، مثال ایک انسان نے وضو کیا، اس پہ اس کو یقین ہے، جس نے وضو کیا اس کو اپنے وضو پہ یقین ہے نا. اب یہ بول رہا ہے مجھے پتا نہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں، میں بہت دیر مجلس میں بیٹھا تھا، پتا نہیں، ہم نے باتیں بھی ہنسا بھی، لیکن مجھے لگتا ہے وضو ٹوٹا ہوگا. کیا یہ یقین ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے. تو وہ مسئلہ الگ ہے، الیقین لا یزول بالشک، اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے کیونکہ یقین شک سے یقین نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اب جو یہ دو مرغے ہیں، اس میں ایک پہ شک اور ایک پہ یقین، اس پہ دونوں پہ یقین ہے کہ یعنی ایک اس میں کیا ہے حلال اور ایک ہے حرام. ایک میں شک مت ہے ہمیں، تو دونوں پہ یقین ہے. ایک یعنی ایک حلال ہے دوسرا ہے حرام. تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ بچنا ہے، وہاں پہ بچنا ہے. وہاں پہ یہ نہیں یہاں پہ نہیں کہہ سکتے چلیے جی اسلام میں شک نہیں کرنا ہے، پڑھو بسم اللہ اور کھاؤ. اور اس میں ایک حدیث بھی ہے، آپ لوگوں کو یاد آیا ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار صحابی آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے نئے مسلمان بن گئے ہیں، یہ ہمیں کچھ گوشت بیچ رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ اس پہ یعنی بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم یہ کھائیں؟ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شک مت کرو، آپ خود بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ. لیکن وہاں ہم کہیں گے کہ پھر وہاں پہ کیوں ہم متشابہ چیزوں میں پڑ گئے؟ آپ کا سوال تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ پھر تو وہاں پہ بھی وہ متشابہ مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ نہیں پڑھو بسم اللہ اور کھاؤ؟ وہ متشابہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ جس نے ذبح کیا تھا اس پہ یقین تھا، وہ کیا ہے؟ مسلمان. نیا ہی تھا لیکن تھا کیا؟ مسلمان. لیکن اب ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا کہ یا رسول ہمیں پتا نہیں، یہ شرعی طور پر ذبح کرتے تھے. انہوں نے اس لیے سوال کیا، انہوں نے اس لیے بولا کہ چونکہ یہ نئے مسلمان بن گئے، کچھ ہی ٹائم ہو گیا، ممکن ہے ان کو آتا ہی نہیں ہو شرعی ذبح کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام نہیں ہے. لیکن جو حرام ہے بالکل واضح، جو جھٹکا ہے، جو ذبح نہیں ہے، ہمیں پتا ہے دو مرغے ہیں ہمارے پاس پیسز، ایک جھٹکا ہے دوسرا حلال بھی ہے نا اسی میں، حلال بھی ہے نا اسی میں، لیکن وہاں پہ کھانے کی اجازت، کیونکہ دونوں پہ یقین ہے. یہی متشابہ چیز ہے. یا مثال دوسری مثال مجھے یاد آ گئی ضمناً کہ اسلام میں ہم جو پالتو جانور ہوگا کسی انسان کو، اس کے بھی الگ شروط ہے جو ہم اس وقت اب بیان نہیں کر سکتے ہیں، یہ پھر لمبا ہو جائے گا. جو پالتو جانور انسان کوئی رکھ سکتا ہے، یا کتا، اس کا اگر اس کو بھیڑ بکری گھر میں ہوں گے اس شرط میں یہ رکھ سکتا ہے کتا گھر میں، یا حفاظت کے لیے اس کو اور نہیں ہوگا کوئی ضروری ہوگا اس کو حفاظت کے لیے کتا رکھنا، پھر یہ رکھ سکتا ہے، ورنہ عام طور پر گھر میں کتا رکھنے کی اجازت نہیں. تو اگر اس نے اس کو ٹرین کیا ہوگا، اس کو ہے شرعی، اس کو علت تھی کتا رکھنے کی گھر میں، پھر یہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو یعنی
یعنی اس کا شکار کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے اسلام. اچھا اب جب یہ گیا اس کا یہ جانور چاہے کوئی بھی ہو اس کا جانور, تو اس نے اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور وہ نکل گیا کیا کرنے کے لیے, شکار کرنے. اس نے وہاں سے جانور شکار کر کے لایا, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ دوسرا جانور کوئی آ گیا, یہ متشابہ مسئلہ بن گیا. اب پتہ نہیں ہے کہ یہ شکار میرے والے کتے نے کیا ہے یا دوسرے جانور نے جو اس کے ساتھ آ گیا. اگرچہ اسی نے کیا ہوگا, ہمیں پتہ ہے, تو متشابہ مسئلہ بن گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ان متشابہ چیزوں میں ڈیل ڈالو گے, تساہل برپو گے, قریب ہے آپ کس میں پڑ جاؤ گے, حرام. حلال اور حرام واضح ہے. مسلمان کبھی سوچتا ہے کہ مجھے تو حلال حرام میں نہیں پڑھنا ہے, اس میں اختلاف ہے, یہ انہی چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کس میں پہنچ جاتا ہے, حرام. جیسے مثال کوئی بچہ کالج میں اسکول میں پڑھ رہا ہے, تو اس کو کبھی نوٹس کی ضرورت ہوتی ہے, یہ کلاس میں بچی سے مانگتا ہے جو غیر محرم ہے اس کے لیے, تو ڈائریکٹلی ہم اس کو نہ حلال کہہ سکتے نہ حرام, یا تو ہم اس کو فتوا لگا سکتے ہیں کہ آپ نے حرام کام کیا, آپ نے اس سے کیوں کاپی لے لی, کیونکہ ابھی کچھ ویسا ہوا نہیں. ہاں وہاں پہ باقی بھی موجود تھے, اگر اتنے شریعت کے حدود کے اندر اسے کاپی لی, بات کرنے کے بغیر واپس دی, تو کوئی مسئلہ, ڈائریکٹلی ہم حرام. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے آپ کس سے لے لو, مرد سے لے لو جو آپ کا اچھا, تو ڈائریکٹلی. لیکن اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے حلال ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا چیز ہے آپ کر رہے ہو, تو اس پہ کوئی فتوا نہیں لگے گا, نہ حلال نہ حرام. لیکن دھیرے 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 یہ اسی راستے سے کہاں پہنچ جائے گا, حرام. جب یہ آج غیر محرم بچی کے ساتھ بات کرے گا, کاپی دے دو, اس کو کوئی عالم نہیں کہے گا نہ حلال نہ حرام. کل یہ اپنی بات بھی کرے گا, تیسری بار یہ فون نمبر بھی ایکسچینج کرے گا, تو دھیرے دھیرے مباح جو تھا پہلے پھر مکروہ بن گیا, پھر کہاں چلا گیا, حرام. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک. یہ حدیث بھی ہمیں اسی 40 میں آئے گا آگے. اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے, اس پہ جس میں شک نہیں. یہ مسلمان کا ایک رول ہونا چاہیے اپنی زندگی کا. مثال اگر ایک انسان کو جانا ہے, مثال اس کو شوپیان تک جانا ہے, 2 راستے ہیں, ایک راستہ یعنی شارٹ کٹ ہے, دوسرا راستہ لمبا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس پہ خطرہ ہو سکتا ہے, دوسرا جو راستہ ہے اس پہ یقین ہے کہ اس پہ خطرہ نہیں ہے. تو یہاں پہ شریعت ہمیں رول سکھاتی ہے دع ما یریبک الا ما لا یریبک. آپ وہ راستہ اپناؤ جس میں شک نہیں ہے, اس پہ جس پہ شک ہے, یعنی جس پہ شک ہے وہ مت اپناؤ. تو یہ ہمیں عموم. یا ایسے ہی کوئی انسان ریسٹورنٹ میں جاتا ہے, ہوٹل میں جاتا ہے, 2 ہوٹل ہے, اس کو پتا ہے ایک ہوٹل میں یعنی وہاں پہ حرام کھلایا جاتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے حرام نہیں کھانا ہے, وہاں پہ جھٹکا سرو کیا جاتا ہے, میں تو سبزی کھاؤں گا, وہاں پہ حلال ہے نا, ہے نا, اگر یہ سبزی کھائے گا وہاں پہ کیا ہے, حلال. لیکن دوسرا ریسٹورنٹ اسی کے بغل میں ہے, دوسرا ہوٹل, وہ صرف وہاں پہ سبزی بیچتا ہے, اس کو کہاں جانا چاہیے, دع ما یریبک الا ما لا یریبک. کیونکہ اگر اس نے تساہل برپا آج متشابہ چیزوں میں, جس میں اس نے کہا کہ ابھی کوئی مسئلہ, دھیرے دھیرے یہ کہاں پہنچ جائے گا, حرام. جو مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, قریب ہے کہ اگر آپ ریوڑ کو کہاں لے جاؤ گے, باؤنڈری مطلب اپنے ہی علاقے میں لے رہے ہو, لیکن باؤنڈری کے پاس لے رہے ہو, قریب ہے کہ یہ دوسرے کی زمین میں چلے جائے گی. خبردار, اللہ کی جو یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے وہ حرام کردہ چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے شیطان کی جو ایک چال ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان کو یعنی دھیرے دھیرے حرام کی طرف لیتا. یہ ابن جوزی رحمہ اللہ صحیح تلبیس ابلیس میں بھی فرماتے ہیں کہ شیطان کو کبھی انسان کو ایک گناہ کروانا ہوتا ہے, کتنا, ایک, وہ اس کو پہلے 99 خیر کرواتا ہے. کتنے, 99 خیر کرواتا ہے. وہ اس کو کبھی کبھار پہلے اچھا کام کرواتا ہے, یہ مطمئن ہوتا ہے, لیکن یہ شیطان اس کو وہاں کی طرف لے جاتا ہے انہی متشابہ چیزوں سے. یہ کہتا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں, ابھی یہ کیا حلال ہے حرام, اس پہ تو کسی نے نہیں کہا ہے نہ حلال ہے نہ حرام ہے, ٹھیک ہے, یہ تو مباح ہے, کون سا مسئلہ ہے, ابھی تو حرام نہیں ہے. تو جب اس کو ڈیل دیں گے ہم, چلو کوئی بات نہیں. ایسے یہ فوٹوگرافی کرنا, مثال کبھی کبھار مسلمان اپنے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اپنی امیج چڑھائے گا, اس کو ہم ڈائریکٹلی حرام نہیں کہہ سکتے. تو شیطان دیکھو کیا کرواتا ہے, اسی طریقے سے اس کو کہاں حرام, پھر یہی اس کا پیشہ بن جاتا ہے.
پھر اسی واسطے سے یہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ حرام. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذرائع فرمایا. سد الذرائع دین کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ کسی بھی پرابلم کو، شیطان کی چال کو، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نپ دا ایول ایٹ اٹ از بڈ، پرابلم کو سرے سے ہی ختم کر دو. اسی لیے کہا گیا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ بھی نہیں چلنا، کیونکہ شیطان کبھی آپ کو خیر کے راستے سے چلائے گا لیکن لینا کہاں ہے اس کو. اور یہ بہت سارے واقعات گئے. پچھلی بار میرا استاد بھی کہتا تھا، بولا تھا میرے پاس ایک واقعہ آیا ایک طالب علم کا جو دین سیکھتا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس نے استاد سے کہا تھا، اپنے ہی استاد سے، پھر اس کو پھر ندامت ہو گئی تھی کہ جی میں نے یہی چیز اپنائے، پہلے متشابہ چیز میں پڑ گیا، میں نے سوچا میرے پاس دین ہے، میں اپنی کلاس میں اپنی کلاس میٹس کو کہوں گا. دھیرے دھیرے میں نے لڑکیوں کو کہا اور ایک لڑکی کے ساتھ پھر میرے ایکسٹرا یعنی ریلیشن شپ بن گئی اور اللہ بچائے پھر وہ بدکاری میں اسی کے ساتھ پڑ گیا. شیطان نے کہا کس طریقے سے اس کو بدکاری کی طرف لے جائے؟ دین کے راستے سے. اس کو یہ کہا کہ آپ کو دین پتا ہے، آپ کو اصول پتا ہے، آپ کو ایمان پتا ہے، اس کو کیوں نہیں سکھاتے؟ تو دین کے راستے سے کہاں پہنچے؟ متشابہ چیز میں پڑ گئے. تو یہ چیز. اچھا، اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اختتام کریں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اسی حدیث مبارک میں وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد آخر، اسی حدیث مبارک کے آخر میں، جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس کو حدیث کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ حدیث الگ تھا، ہم نے وہ پڑھ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہ گیا تو سارا جسم صحیح سالم، اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد آ گیا تو سارا جسم کس میں پڑ گیا؟ فساد میں. الا وہی القلب، خبردار وہ کیا ہے؟ دل. تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کوئی نسبت اس کو حدیث مبارک کے ساتھ، بظاہر کوئی نسبت لگتی ہے اس حدیث کے حصے کو، لیکن دیکھو علماء کرام کیا فرماتے ہیں اس حدیث مبارک کے بارے میں. فرماتے ہیں کیونکہ انہی مشتبہ چیزوں میں پڑنے سے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے. انہی مشتبہ جو پہلے حلال یا حرام نہیں تھے، جیسے اس نے اس بچی کے ساتھ بات کی تھی، اس کو پتا تھا کہ میں کاپی مانگ رہا ہوں، یہ تو حلال ہے اور حرام بھی نہیں ہے، اگر میں کسی سے کاپی مانگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی چیز سے اس کے جب یہ بار بار مشتبہ چیز میں پڑ جاتا ہے، بار بار گھومنے جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے شیطان اس کو کس چیز سے دور کرتا ہے؟ فرائض سے. پھر یہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، پھر یہ علم بھی حاصل نہیں کرتا ہے. جب یہ بار بار فوٹو چڑھاتا ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ہاں ایک بار کسی یعنی میں بھی کبھی کبھار چڑھاتا ہوں یہ دکھانے کے لیے کہ دیندار بھی کبھی کبھار گھومنے جاتا ہے. میں بھی کبھی کبھار چڑھاتا ہوں فوٹو نا اس پہ، فیس بک ہو، انسٹا، کبھی کبھار، لیکن عادتاً نہیں. اس لیے تاکہ باقی میرے طالب علم سمجھیں گے کہ یہ دیکھو مولوی صاحب کسی جگہ گیا ہے، اس نے فوٹو چڑھا ہے، مطلب یہ حرام چیز نہیں، دین سخت نہیں، لیکن یہ مشتبہ چیز ہے. لیکن اسی میں پڑ جانے سے دھیرے دھیرے کہاں پہنچ جائے گا انسان؟ حرام کی طرف. تو جب یہ زیادہ مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل خراب ہو جاتا ہے. تو یہ نسبت، یہ ریلیشن اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی کہ دل اصلی خراب کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ مشتبہ چیزوں سے. جب یہ سوچتا ہے کہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں، چلیے جی میں یہ کام کروں گا کیونکہ ابھی تک یہ حرام نہیں، میں تو تھوڑا کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ حرام، کیونکہ یہ شیطان اس کو کہاں لے جا رہا ہے؟ حرام کی طرف. کیونکہ دل جو ہے وہ انسانی افکار، وہ خیالات، جذبات، وہ احساسات اور تمام جسمانی حرکات و سکنات کا مرکز و محور ہے کہ نہیں؟ دل ہی. تو جب پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اسے عملی جامہ پہناتا ہے. تو دل میں ہی ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے حدیث میں ہی پڑھا انما الاعمال بالنیات، دل سے ہی یہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے انما الاعمال بالنیات کو اس حدیث مبارک کو نصف دین کہا گیا، کیونکہ جو بھی یہ بظاہر کرتا ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ خواہش کہاں یہ اٹھتی ہے؟ دل میں. دل ہی میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو پھر ہو گیا یعنی نصف دین. نصف اس نے دل میں ہی کیا، پھر نصف یہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے.
اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ بھی دل میں پیسے محسوس کرتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو نصف اس کو دل نے روکا اور نصف پھر یہ بظاہر رک گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو دل اس یعنی جو ہے کہ انسان اسے یعنی جو دل پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے، جب یہی مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے اسی وقت اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوتا۔ جیسے اس نے ایک بار فوٹو چڑھایا، جب اس کو ویوز آ گئی، لائک آ گئی، اچھا آ گیا، تو اب اس نے ارادہ دوسرا چیز کیا، چلیے جی اب تو بہت سارے مجھے لائکس کرتے ہیں، اب میں اور چڑھاؤں گا، تو دھیرے دھیرے کسے پڑ گیا؟ حرام۔ یہ کبھی گھومنے گیا، یہ تو حلال تھا، مباح تھا، لیکن جب دل میں ہی اس نے ارادہ کیا چلیے جی آج تو نماز بھی نہیں پڑھنی پڑی، آج تو درس میں بھی نہیں بیٹھ، آج تو مزہ آ گیا ہمیں، تو کل پھر سے جائے گا، پرسوں پھر سے جائے گا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی کہاں ہے؟ یہاں۔ اور مشتبہ دل بھی کہاں سے فرمایا، یہ بھی کہاں سے فرمایا کہ جب دل خراب ہو گیا سارا جسم، تقوی یہاں سے شروع ہوتا ہے جب دل پہ آپ کام کریں گے۔ اسی لیے پہلے کہتے ہیں ہم، یعنی جب دل پہ کام کرتے ہیں پہلے دل کو صاف کرتے ہیں، التخلیہ قبل تربیہ، جب تربیہ کرنی ہوتی ہے پہلے اس جگہ کو ہم صاف کرتے ہیں۔ مثال اگر ہمیں اس ٹیبل پہ یعنی ٹیب رکھنا ہے، اس وقت واٹر بوٹل رکھنی ہے، تو یہ چیز رکھنے سے پہلے ہم ٹیبل کو صاف کریں گے، وہ چیزیں پہلے اٹھائیں گے، پھر اس پہ یہ چیزیں رکھیں گے۔ اور گھر میں بھی جب ہمیں کوئی چیز سجانا ہوتا ہے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں؟ صاف۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے اب تخلیہ قبل تربیہ، آپ اپنے دل کو صاف کرو، اس کے بعد جو آپ کے بظاہر اعمال ہے وہ تب سنوارے جائے گے۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی یہاں پہ یہ عرض کرنے کے بعد، سننے کے بعد، سنانے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا کر، اور جو بھی مسلمانوں کو پریشانیاں ہے اے اللہ وہ پریشانیاں ہم سے دور کر۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہے اس کو شفا دے، اے اللہ جو بھی بیمار ہے اس کو شفا دے۔ اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔